السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر ود نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے اس سے پہلے کی جو خبریں ہیں وہ بھی ذرا ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ آج ایک لاپتہ کیس کے حوالے سے جو سماعت تھی وہ ہوئی، جس پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو عدالت نے طلب کیا اور انہوں نے ایک دفعہ پھر یقین دہانی کرا دی کہ میں سب کی گارنٹی تو نہیں لیتا کہ سب لاپتہ افراد کو بازیاب کراؤں گا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا۔ اب یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہیں، پچھلے کئی سالوں سے یہ کوششیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کل کی عمران خان صاحب کی جو عدالت میں پیشی تھی توہین عدالت کیس میں، اب 22 ستمبر کو ان پہ فرد جرم عائد ہونے کی اس کی بھی ایک گونج چلتی رہی، بازگشت چلتی رہی۔ وہ اس کا اختتام یہاں پر ہوا کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی، جس ٹویٹ میں انہوں نے اپنے کل ہونے والے جلسے کو انہوں نے کہا کہ اس فیز کا وہ آخری جلسہ ہوگا اور ایک کل بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں کریٹیکل فیز میں انٹر ہونے کے لیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو -1 کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اور ان کے ہینڈلرز۔ اب خان صاحب کا اشارہ کس کی جانب تھا یہ بھی آج کے پروگرام میں پوچھیں گے، لیکن فواد چودھری صاحب آج جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایک پریس کانفرنس میں تو انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی طرف کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے الیکشن ملتوی کیے گئے اس سے انڈیکیشن یہ آئی ہے کہ یہ حکومت تو شاید الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتی۔ کل پورے پاکستان میں ایک ملک گیر جو احتجاجی تحریک ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ تحریک عمران خان سے یکجہتی کے لیے ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اینٹی عمران خان کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کر کے کو پاکستان میں جمہوریت برقرار رہ پائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ ایک ڈمی وزیر اعظم اور ڈمی کابینہ اس وقت ملک میں ہے اور اصل فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ اصل فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، وہ کوئی اور کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو بائی الیکشنز پوسٹ پون ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان نے، اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ریاکشن دیا اور پیپلز پارٹی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے، علی موسیٰ گیلانی صاحب۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے تھے وہ سنتے ہیں۔ ملتان کے الیکشن کا پوسٹ پون کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ ایک پلان کے تحت کیا گیا اور یہ پی ڈی ایم کی شکست جو واضح ہو گئی تھی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ کلیئر واضح ہو گیا کہ گورنمنٹ فورسز جو ہیں ان پر واضح ہے کہ تحریک انصاف کو اب بیلٹ پیپر کے ذریعے ہرانا مشکل ہو گیا ہے، اب بلے پہ موریں لگیں گی۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے اور یہ میں جملہ کہنے والا ہوں، there is something cooking in اسلام آباد۔ دیر از سم تھنگ کوکنگ ان اسلام آباد، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور جو ان کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کا تھوڑا سا انہوں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی مشورے دیے جاتے ہیں کہ عمران خان تم اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلو، جب میں حکومت میں تھا۔ اب کہتے ہیں اسمبلی میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے معاملے طے کرو۔ میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں، میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار۔ اگلے الیکشن میں آپ نے 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو دلوانی ہے۔ خبریں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کو نائل کرا دیا ہو جائیں گے اور ان کو -1 کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کے جیل جانے پر بھی بات کر دی، کوئی ایک سن لیتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں میں جیل جا کے زیادہ خطرناک ہوں، یہ کرنے کی باتیں ہیں، جب جیل جائے گا تو پھر سمجھ آئے گا۔ ایسے جیل جانے کا موسم جو ہے وہ گزر رہا ہے، یہ جولائی اگست میں بھیجنا چاہیے تھا، جولائی اگست میں بھیجنا چاہیے تھا، موسم گزر رہا ہے۔ اچھا، علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو، راجہ امیر عباس صاحب سینئر لائر اور پولیٹیکل اینالسٹ۔ تمام شخصیات کو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آج کے وہ 5 سوال جن کے جوابات آج ہمیں ڈھونڈنے ہیں اور اپنے گیسٹ سے کرنے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، عمران خان نے کل کے جلسے کو آخری جلسہ قرار دیتے ہوئے اگلے مشکل مرحلے کا اعلان کر دیا، کل بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، پی ٹی آئی کو -خان کا اشارہ کہاں سے آیا، تحریک انصاف کو کیا خدشات ہیں؟ سوال نمبر 3، توہین عدالت کیس میں کیا عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں؟ 13 میں سے 12 حلقوں میں سیلاب نہیں ہے لیکن ضمنی انتخاب منسوخ، اصل وجہ کیا بنی؟ سوال نمبر 5، لاپتہ افراد کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، وزیر اعظم نے معاملے کی یقین دہانی کرا دی، کمیٹی بھی قائم، کیا یہ معاملہ حل ہو پائے گا؟
प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुली साहब, ये जो हो रही है -1 और फिर कह रहे हैं कि आपको यानी पीडीएम की हुकूमत को कहीं और से अहकामात मिल रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, चल क्या रहा है मुल्क की सियासत में? क्या ऐसा कोई इरादा है कि -1 कर दिया जाएगा पीटीआई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, ये कोई पहली दफ़ा -1 की बात नहीं आ रही है। -1 की बात पहले भी, जब हमारी भी हुकूमत थी, उस वक्त भी -1 की बात हो रही थी, और हर उसमें जो है हुकूमतों में -1 की बात होती है कि मैं नहीं समझता कि गैर जमहूरी तरीके से कोई -1 की बात हो सकती है। हाँ, अगर इमरान ने गलत काम किया है तो पाकिस्तान का शहरी है, जैसे आप हैं और मैं हूँ, सब हैं, और उसके ऊपर अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, यूसुफ ज़रदारी भी डिस्क्वालीफाई हुए थे और बाकी लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो फिर इमरान कोई आसमान से तो नहीं उतरी हुई मखलूक। अगर उन्होंने ये चीज़ की है और उसके ऊपर वो चीज़ आती है तो फिर तो कोर्ट ने फैसला करना है कि वो डिस्क्वालीफाई होते या नहीं होते। आपने और मैं तो फैसला नहीं, आप और मैं तो इस पर डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन आप और मैं फैसला तो नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है जो -1 की बातें कर रहे हैं ये उसको लिंक कर रहे हैं अदालत से नायल होने को? वो इसलिए लिंक कर रहे हैं कि अदालत से नायल हो गए तो उसमें डाल देंगे कि जी देखें अदालत, और ये जो है एक और साजिश हो गई है, पता नहीं अब कौन से मुल्क की साजिश होगी, पता नहीं और क्या होगा। लेकिन फिक्र ना करें, वो जो हमने भी यूसुफ ज़रदारी को भी जिस शख्स ने मशवरे दे के जो है मशवरे देते थे और उसकी वजह से नायल हुए, वो आज इमरान खान को भी वही शख्स मशवरे दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उसका भी बेड़ा पार करेगा। टीम बदलनी पड़ेगी, उसका भी बेड़ा इंशाल्लाह पार करेगा। अच्छा, कि जो -1 की बात हो रही है, जी प्लीज। जी मैं अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। एक तो माजरत खा हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन करना था, लेकिन मेरे हल्के में इलेक्शन हुआ, पोस्टपोन हुआ, लेकिन हमारे ज्वाइनिंग जलसे उसी तरह जोशो खरोश से चल रहे हैं, तो मैं इस वक्त मर्दान में हूँ। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो एक ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं है, बल्कि उस मुल्क के निज़ाम को ठीक करने के लिए निकले। और जब कोई भी शख्स, चाहे वो इमरान खान साहब हो या माजी में और भी जितने लीडर्स आए हैं, जब आप एग्जिस्टिंग स्टेटस को के खिलाफ निकलते हैं तो आपके रास्ते में हर तरह के रोड़े अटकाए जाते हैं, सियासी तौर पे, टेक्निकल तौर पे, और जो एक स्टेटस को के पास जो हरबे होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, आपको हर जगह गिरने की कोशिश की जाती है। तो इस वक्त हमें जो फील हो रहा है वो ये है कि देखें, जहां इमरान खान साहब जाते हैं, एक दिन के नोटिस पे लाखों लोग निकल आते हैं, चाहे वो एहतजाज हो या उनका जलसा हो या वो तहरीक हो। ऐसी सूरत हाल में इस वक्त आज की जो हुकूमत है, जो आज का स्टेटस को है, उसको ये पता है कि बैलेट पे तो इमरान खान साहब को आप हरा नहीं सकते, अब कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि उनको आप माइनस कर दें। बदकिस्मती से ये माजी में हुआ है, और कुछ तो ऐसे हुए जैसे भुट्टो साहब थे, या बेनज़ीर साहिबा तो शहीद कर दी गई। भुट्टो साहब का केस एक ऐसा तारीख का अलमिया है कि उसको कभी भी आप उस पर फख्र नहीं कर सकते उस केस पे, और इसी वजह से कभी उसकी नज़ीर को दोहराया नहीं गया हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों में। तो इसी तरह से आज एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में से एक बड़े नामों में से एक नाम इमरान खान साहब का है। चाहे किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा की रिप्रेजेंटेशन आज पूरी दुनिया में या इमरान खान साहब कर रहे हैं, अपनी जगह अली मोहम्मद खान साहब इन तमाम चीजों से कि वो एक मोस्ट पॉपुलर लीडर है, जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। मतलब आपको अदालती फैसला काबिल कबूल नहीं होगा? ये देखें, अदालतें तो फैसला करती हैं, फिर चाहे आपका दिल अच्छा हो या बुरा हो, आप उसको कबूल करते हैं। हम तो टेक्निकल नॉकआउट की बात कर रहे हैं कि आप मुझे बताएं, ये फैसला अदालतें ही करने जा रही है ना, ये मैं और आप या कुंडी साहब या आपने सवाल कर लिया, सुन लेना, थोड़ा सब्र से काम लें। देखें, इमरान खान साहब मुल्क के साबिक वजीर आजम है। जो इमरान खान साहब को पिछले 40-45 साल से उनकी पब्लिक लाइफ से जानते हैं, उनको ये पता है कि इमरान खान सब कुछ हो सकते हैं, दो काम वो नहीं हो सकते, ना वो करप्ट है ना वो दहशतगर्द है। एक साबिक वजीर आजम पे दहशतगर्दी के पर्चे काटना क्यों? क्योंकि उसके पीछे अवाम खड़ी हो गई है। उसको मुल्क के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटना, ये कहां का इंसाफ है? और ये क्या दूसरी बात ये है कि एक सियासी जमात के तो वो लीडर हैं, लेकिन अपने ही मुल्क के साबिक वजीर आजम पे दहशतगर्दी के पर्चे काटना। अच्छा चलिए, अली मोहम्मद साहब जरा रुकिएगा, अली मोहम्मद साहब जरा रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा, मैं ब्रेक से आपके साथ हूं, मैं आपको मुकम्मल टाइम दूंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, वो साबिक वजीर आजम है, यहाँ तो हमने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को नायल होते हुए भी देखा है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ हूँ, राजा आमिर अब्बास साहब से पूछूंगी कि अगर एक पॉपुलर लीडर है तो क्या, और अगर वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो जाता है तो क्या अदालत की नज़र में पॉपुलर होना या पॉपुलर ना होना मैटर करता है, या कानून सबके लिए बराबर है?
I'll ask with Raja Amir. जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। राजा आमिर अब्बास साहब, PTI ने कहा कि कल से हम एहतजाज करेंगे, अवाम सड़कों पे होगी, एहतजाजी तहरीक में अवाम इनके साथ है। -1 की अब बातें हो रही हैं, क्या ये -1 अदालत से मुमकिन नाअहली है या इसके अलावा कोई साजिश है? देखिए, -1 का मतलब है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से टेक्निकली उनको इलेक्शंस, क्योंकि जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है इन तमाम इंस्टेबिलिटी का, चाहे वो पॉलिटिकल है चाहे वो इकोनॉमिक है, दैट इज़ इलेक्शंस और आवाम के पास जाने का। अब इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में आवाम को मोटिवेट किया और आवाम को ये बात रोज़ाना ही तकरीबन जलसों में समझाते हैं कि जनाब असल जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है इलेक्शंस में जाना और इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करना। फिर ए आता है, बी आता है, सी आता है, इट्स अप टू द डिसीजन ऑफ द पब्लिक। और ये जो -1 की बात हो रही है, -1 बड़ा डेंजरस काम है कि -1 के साथ साथ क्या आप वो जो लाखों या जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है या ये जो अवाम है उसको माइनस करना चाहते हैं कि जनाब उनकी जो राय है या वो जो चाहते हैं या वो जहाँ पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, आप उस सारे आपने -1 भुट्टो साहब के साथ भी किया था। अवामी राय अदालती राय पे असरअंदाज होती है? मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं अवामी राय और जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो भी फैसले होते हैं वो कोई आइसोलेशन में या ऐसा नहीं होता। आपने कहा कि जी उनकी पॉपुलैरिटी क्या मैटर करती है, ऑब्वियसली अदालत के सामने पॉपुलैरिटी कोई मैटर नहीं करेंगी। तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुए या नहीं हुए? मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो अभी चार्ज फ्रेम होना है ना, अदालत कह सकती है। अभी तो चार्ज फ्रेम होना है, फिर ट्रायल चलना है, फिर एविडेंस आना है, एंड देन देयर विल बी आप एक राय तो दे सकते हैं। मैं अभी देखिए ना, सब्जुडिस मैटर पे आप ऐसे राय नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्रिमिनल ट्रायल में कोई भी डिसीजन जो सा है सब्जुडिस मैटर पे ये राय, अच्छा, वो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सब्जेक्ट टू एविडेंस आएगा, अटॉर्नी जनरल लेके आएगा कि जनाब ये वो कलमात थे जो इन्होंने कहे जिस पे अदालत ने समझा कि प्राइमा फेशिए हम चार्ज फ्रेम करते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फिर ये केसेस चलेंगे। ये वो कोई केसेस क्रिमिनल ट्रायल ऐसा नहीं होता कि एक दिन में डिसीजन हो जाता है। खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन शर्मिंदगी का इजहार तो किया है कि मैं आइंदा एहतियात से काम लूंगा, मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा। तो एहसास तो खान साहब को भी है। बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि जी अगर अदालत समझती है कि ये जो चीज़ें हुई हैं जो कि मेरे इल्म में नहीं थी या जैसे भी था, मैं इस पे रिग्रेट करता हूँ, मैं इस पे पशेमान हूँ। चले ठीक है, एक तो तौहीन अदालत का केस हो गया। कुंडी साहब जो कि अदालत में है वो कह रहे तो सब्जुडिस मैटर है, तो मैं इस पर ज़्यादा राय नहीं दे सकता, हालांकि दे सकते थे, मगर चले। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि जो अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं वो सिर्फ उस केस की बात नहीं कर रहे, वो अदरवाइज भी बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक चीज़ की और तौहीन अदालत की अगर क्या मुर्तकिब हुए भी है, फर्द जुर्म आयत होती भी है, तो उसमें दहशत गर्दी का केस कहाँ से आ गया? मुझे इस केस को जस्टिफाई कर दें आप। देखिए, जो ये केस है और दहशतगर्द का टोटली डिफरेंट केस है। फिर ये अगर वो बोलें कि जी मैंने इदारों के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की नए आर्मी चीफ की रहनुमाई के हवाले से, फिर वो बोलेंगे ये चीज़ भी ठीक की उन्होंने। ठीक किया नहीं कि वो तो उन्होंने उसको क्लेरिफाई किया ना। क्या क्लेरिफाई किया? आपने सुना? कहा कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरा मकसद ये था कि बात सफाई की इन्होंने। आपने सुने? आपने तकरीर सुनी है? बिल्कुल सुनी। उसका वेट हमारे पास है, वो अगर आप पढ़ के सुनाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ लेकिन केस उन पे उस पे नहीं बना है, केस उससे पहले बना हुआ था। नहीं, मैं देखें, मैं दो तीन चीज़ों देखें, हर रोज़ाना इसी किस्म के इदारों पे ये हमले कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने एक दो क्लिप, लेकिन अगर वो गलत भी था तो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। बिल्कुल, अगर हुकूमत समझती है और उसने हुकूमत की स्वाबदीद, बिल्कुल अगर लॉ डिपार्टमेंट समझते हैं तो ठीक है। अगर गलत केस होगा तो उसको अदालत फारिग कर देगी, बोलेगी ठीक गलत है, तो उस पर आप और मैं तो फैसला करने वाले नहीं है, या मेरी ख्वाहिशात पे आपकी ख्वाहिशात पे तो अदालत नहीं चल सकती। हुकूमत समझती है तो हुकूमत की ख्वाहिशात हो गई ना ये। तो फिर अगर हुकूमत ने गलत चीज़ की है तो वो आपने कहा अगर हुकूमत समझती है तो वो सही समझती है, वो करेगी, तो इसका मतलब ये हुकूमत की ख्वाहिश है। बिल्कुल ख्वाहिश है, अगर किए उन्होंने तो ख्वाहिश है उनकी। यानी हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को दहशतगर्द करार दे दिया जाए। अगर उन्होंने ऐसा काम किया तो बिल्कुल दहशतगर्द। देखें, अगर दहशतगर्दी का उसमें आए हैं तो क्यों नहीं करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने अगर तौहीन अदालत की है तो वो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। अगर तौहीन अदालत की है तो जज उनको सजा देंगे। अगर उन्होंने यूसुफ गिलानी को भी सजा दी और बाकी लोगों को भी सजा दी है, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो उसके बाद आप सवाल करें,
دی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان. اس کے لیے آپ کے لیے، میرے لیے، عمران خان کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کے، نواز شریف کے ایک قانون ہونا چاہیے. یہ تو توہین عدالت کی بات ہوگی نا، دہشت گردی کے زمرے میں کیسے آتا ہے یہ پوچھ رہی ہوں. یہ تو اپنا سنوں کو بلا لیں، اس سے پوچھ لیں، آپ کو دے دیں گے. دوسری رانا بات، ثناء اللہ کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیں. مطلب یہاں پر ایک منٹ میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نہیں ایک اور بات بھی آپ نے، میں اس پہ نہیں آ سکا جو آپ نے انٹرو دکھایا. ایک بات یہ کہ آپ نے عمران خان کا ایک انٹرو دکھایا جس میں اس نے کہا کہ میں چور اور ڈاکو. اچھا اس پہ آتی ہوں کنڈی صاحب، میں آپ کر لیں اس کے بعد کہ میں چور اور ڈاکو سے. دیکھیں کسی کو چور ڈاکو کہنا اتنا آسان بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر میں بولوں کہ عمران بھی چور اور ڈاکو ہے اور اس نے زکوٰۃ اور جو ہے اس کے جو ہے لوگوں کے صدقے کے پیسے کھائے ہیں تو بھی چور اور ڈاکو میں آتے ہیں. انہوں نے بھی امانت میں خیانت کی. ایک منٹ، جہاں تک شاہ محمود قریشی نے بات کی ہے، بالکل میں اس کے خلاف ہوں کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ملتوی نہیں کرنا چاہیے. چلے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے. میں الیکشن کمیشن سر آتی ہوں نا، پروگرام ختم تھوڑی ہو رہا. ایک منٹ دے دیں. علی محمد صاحب، کنڈی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے ذمے میں آتا ہے تو حکومت کی مرضی، اور اگر مرضی پوچھو کہ کیا آپ سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو بلا لیں. تو یہاں تو لگ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تو وہ والا حساب ہو گیا. یہ جو دونوں جماعتیں ہیں ان کی کیا قدر مشترک ہے؟ یہ وہ جماعتیں ہیں جن میں جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو کیا میاں صاحب نے مرحوم ضیاء صاحب کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا کہ میں ضیاء الحق صاحب کا مشن پورا کروں گا، اور انہوں نے پورا کیا بھی. جب زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا، ان کی زبان تک کے ساتھ جو کیا، اور جو کہ 10-11 سال جیل میں ڈالے، اور پھر جب یہ لوگ آئے تو یہ نہیں کہتے تھے نون والے کہ جناب ہم ان کو گھسیٹیں گے، فلانا کریں گے، یہ کریں گے. لیکن جب یہ اس طرح کے سخت ترین مخالف اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کی مفاد میں اکٹھے ہوئے ہیں؟ اونلی ریزن از عمران خان، بغض عمران خان. اور عمران خان کا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے احتساب کرو. اب یہ جس چیز میں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیس عدالت میں ہے، اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس کو کمپیئر کرنا گیلانی صاحب کے کیس سے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ گیلانی صاحب کو کلیئر ڈائریکشن تھی آنریبل سپریم کورٹ کی کہ آپ لیٹر لکھیں کہ پاکستان کا جو اربوں خربوں کا کھانچہ مارا ہے زرداری صاحب کی حکومت اور ان لوگوں نے سارے، سوئس بینک میرے تو نہیں تھے نا آپ کے تھے، انہی کے لیڈر محترم زرداری صاحب کے تھے. تو ان سپریم کورٹ نے ملک کے وزیر اعظم کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ لیٹر لکھیں کہ سوئس اکاؤنٹس میں جو پاکستانیوں کے اربوں روپے کرپشن کے پڑے ہیں وہ پاکستان واپس لے آئے. جب تک وہ خط پاکستان کی ریاست نہیں لکھے گی، فیڈریشن نہیں لکھے گی، وہ پیسے نہیں آ سکتے. انہوں نے پاکستان کی بجائے اپنے لیڈر زرداری صاحب کو پریفر کیا، سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تو وہ توہین عدالت ہو گئی. اب یہاں پہ عمران خان صاحب نے کیا بات کی؟ دیکھیں آپ اور میں، جو یہاں پہ میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں، محترم عہدے پہ رہے، ذمہ دار عہدے پہ رہے. کسی بھی ذمہ دار آدمی، ایجوکیٹڈ آدمی، یا ایون ہم ویسٹ اور امریکہ کی بڑی ایگزامپلز دیتے ہیں یو کے کی، وہاں اگر میرا آپ کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو وہاں یہ نہیں کرتے جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں کہ بندوقیں لے کے چلے جاتے ہیں. یا مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے جس طرح ججز کے بچوں کو دھمکیاں دی تھی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، خان صاحب کی طرح وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ویل ٹیک یو ٹو کورٹ، ہم آپ کو عدالت میں لے جائیں گے، ہم آپ پہ کیس کریں گے. خان صاحب نے جو F9 میں بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیس کریں گے. نمبر 1، نمبر 2، ہمارے ایک منٹ میری بات پوری سن لیں کیونکہ میرا رابطہ بھی پتنی کٹ جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم آپ پہ کیس کریں گے، آپ کو عدالت لے کے جائیں گے. وہی عدالت جس کا کہہ رہے ہیں کہ توہین ہو گئی، اسی عدالت میں آپ کو لے کے جائیں گے کیونکہ ہم قانون کو، عدالتوں کو ماننے والے لوگ ہیں. لیکن خان صاحب کے وکلاء نے یہ بات کی کہ اگر اس سے کسی کو لگتا ہے کہ تضییق ہوئی ہے تو انہوں نے معذرت بھی کی. پھر تیسری بات بہت امپورٹنٹ، اور اس پہ مجھے صرف 30 سیکنڈ بولنے دیں، وہ یہ ہے اشتر وصاف صاحب اس وقت امپورٹڈ حکومت کے اٹارنی جنرل ہیں. اشتر وصاف صاحب نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا موقف پیش کیا ہے. جب ہماری حکومت تھی تو ان کی طرف سے ایز اے وکیل پیش ہوتے تھے، اور میاں صاحب کے پاناما والے کیس میں مجھے یاد ہے اٹارنی جنرل کے طور پہ اس زمانے میں بھی تھے، اور کل کے کیس میں بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کیس میں کہہ رہا ہے کہ اس پہ اس طرح سے کنٹمپٹ نہیں بنتی. تو انہوں نے بھی خان صاحب کے حق کی بات، ملک کا اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے. نمبر 2، مخدوم علی خان صاحب. مخدوم علی خان صاحب جو ہیں ملک کے بڑے وکیل ہیں اور مسلم لیگ نون کو ہمیشہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، بڑا نام. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، یہ خبریں کل سے چل رہی ہیں، سپورٹ کی، ٹھیک ہے. اور منیر ملک صاحب نے بھی. تو میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال میں ہم بہت امید ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ کنٹمپٹ کا کیس ختم ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب. چلے اچھی بات ہے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں، میں بریک سے آپ ساتھ جاننے کی کوشش یہ کروں گی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے
اور جو ہینڈلرز کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں, پھر فواد چودھری صاحب نے بھی کہ کہیں اور سے احکامات آتے ہیں, تو اگر کہیں اور سے احکامات آتے ہیں لیکن یہ معاملہ تو عدالتوں میں ہے, عدالتیں تو کہیں اور سے احکامات نہیں لیتی, تو پھر وہ کون سے خدشات ہیں جن کی بنا پر شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سم تھنگ از کوکنگ ان اسلام آباد. راجہ عامر عباس سے اور کنڈی صاحب سے بریک کے بعد جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب, اب یہ بتائیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ سم تھنگ از کوکنگ ان اسلام آباد, آپ کی نظر میں یہ کیا سم تھنگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, کوکنگ سے کیا مراد ہے, یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے میرے خیال, تو انہوں نے آبویسلی دی کہ اسلام آباد میں آج سے نہیں, دیر از آلویز سم تھنگ کوکنگ ان اسلام آباد, یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. واٹ از کوکنگ ان اسلام آباد کو جو سازشیں ہی ہوتی ہیں نا, اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے. کہ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ جناب یہ ہینڈلرز کی بات ہو رہی ہے, تو ہینڈلرز کی بات ہوئی پہلے بھی, تو ہینڈلرز میں چاہے وہ پولیٹیکل ایک ایسا کنسورشیم بن جاتا ہے یا تمام پارٹیز اکٹھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جی کس انداز میں ہم نے بیٹھنا ہے. اور جیسے یہ 9 سیٹوں کی بات ہو رہی تھی کہ جی 9 سیٹیں اگر ہم الیکشن کروا دیتے ہیں, اگر عمران خان, ابھی تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہار جائیں گے, الیکشن ملتوی ہو رہا ہے, ادروائز دس واز کوکنگ ان اسلام آباد کہ جناب وہ MQM یا وہ باپ پارٹی کی پھر ہمیں ضرورت نہیں رہتی. اس کے بعد واٹ ایلس از کوکنگ, بہت سی چیزیں ہیں کہ جناب تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اوبویسلی پارلیمنٹ از ہیئر, پارلیمنٹ لاجز یہاں پہ ہے, سندھ ہاؤس یہاں پہ ہے, دوسرے ہاؤسز یہاں پہ ہیں, تو یہاں پہ بیٹھ کے ہی یہ تمام جو ان سی ہیں پولیٹیکل گمکس یہ ہوں گی. اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت اور ہینڈلرز, تو انہیں حکومت کو تو الگ کر دیا, اب ہینڈلرز کون ہیں؟ دیکھیے, ہینڈلرز سے فواد چودھری صاحب کا مقصد یہی ہے کہ جناب ہینڈلرز وہی ہیں کہ جنہوں نے سازش کی. سازش کس نے کی آپ کے سامنے ہے کہ جناب چاہے وہ امریکہ سے شروع ہوئے اور وہ امریکن کونسلیٹ جن لوگوں سے ملتا رہا, آپ دیکھ لیں ان کا بیان, امریکہ کو کیا ہے, دیکھیے بڑا کلیئر ہے, ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے نہیں کہا یا یہ بات نہیں ہوئی, بلکہ سیکورٹی یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ خان صاحب نائل ہو جائے. آپ سنیں نا ایک سیکنڈ, یہ سازش کیا تھی آپ کی بلیٹڈ, جس کو آپ کہتے ہیں انٹرونشن ان پاکستان, یہ کیا تھا, کس چیز کو کہا گیا تھا, کس نے کہا تھا؟ عمران خان نے تو نہیں کہا تھا, یہ کسی ایک پارٹی نے نہیں کہا تھا. نیشنل سیکیورٹی کی جو آپ کی پوری کمیٹی ہے اس نے یہ, جس میں تمام آپ کے جو افواج ہیں ان کے سربراہان تھے, انہوں نے کسی چیز کو تو کہا نا کہ یہ انٹرونشن ہے. تو میرا سوال ہے کہ جی وہ کون سی انٹرونشن تھی؟ انہوں نے کہا انٹرونشن ہے, کانسپریسی نہیں ہے. جی انٹرونشن کیا تھی؟ کیا انٹرونشن یہ تھی کہ جی پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے میچ نہیں کھیلنا یا اس کا کپتان فلانا نہیں ہوگا, وہ یہ انٹرونشن تو نہیں. چلے ٹھیک ہے, ضمنی انتخابات پوسٹ پون ہو گئے. PMLN نے کہا یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا, رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی چونکہ فوج اور رینجرز کی تعیناتی ہوتی ہے تو فوج اور رینجرز چونکہ اویلیبل نہیں تھی, ہم نے ان کو خط لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اویلیبل نہیں ہیں, ہم سیلاب زدگان کی جو ریسکیو اور ریلیف ورک ہے وہ کر رہے ہیں, تو ہم نے وہ لیٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا, انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیے. اب سوال یہ ہے کہ اتحادی حکومت ہے, آپ سے انہوں نے مشاورت کرنا ضرورت ہی نہیں سمجھی اس چیز کی؟ دیکھیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ جو دی ہے اس کی میں اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا, وہ ایک ادارہ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلاتے, تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر اس چیز پہ ایگری کرتی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونا چاہیے تو پھر ہونا چاہیے تھا. ورنہ آج کیا ہے, 8 تاریخ ہے, 9 تاریخ ہے, پرسوں الیکشن تھا ملتان میں, 2 دن بعد ملتان میں الیکشن تھا, سیلاب 15 دن پہلے آیا تھا, الیکشن کمیشن کو 15 دن بعد خواب آیا. ملتان میں تو آیا بھی نہیں سیلاب, تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اگر آیا نہیں ہے لیکن 2 دن بعد تو الیکشن تھا نا, سیلاب تو 15 دن پہلے ہے, تو ان کو 15 دن پہلے اگر یہ چیز کر دی. اس کے بعد ملتان میں ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے آلریڈی کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ شیور, میں کہیں دیکھ رہا تھا, مجھے پراپر انفارمیشن نہیں ہے کہ اس میں کورٹ نے شاید آرڈر کیے کہ 20 ستمبر تک آپ اس میں الیکشن کرائیں, جس کا مجھے بھی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن میں کہیں میرے پاس بھی نہیں, لیکن میں کوئی کنفرم نیوز نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کراچی کینڈیڈیٹ بھی جس طرح, اب ایک اور سینیریو, آج وہ کراچی کے جو شکور شاہ صاحب ہیں اس پہ غالباً ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کا استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن سر پہ آ گیا ہے. آج پتہ چلا کہ اس کا وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے, بلکہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمارے پارٹی کے آفس میں سارے استعفے
जो है वो टाइप हुए हैं और उसमें मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अच्छा, शकूर शाह साहब को उससे भी पता नहीं चला कि जब वो निकल गए बाहर, फिर जब इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया 29 जुलाई को, उनको तब भी नहीं पता चला। अभी जाके फिर वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस हो गए, उनको तब भी नहीं पता चला। जब ज़िमनी इंतखाबात सर पर आ गए तो फिर उनको याद आया कि जी मेरा जो इस्तीफ़ा है वो क्यों मंजूर हो गया। ये देखिए, ये एक बड़ा मतलब है कि कहानी में ट्विस्ट नहीं, टेक्निकल क्वेश्चन है इसमें। देखिए, जब आपका इस्तीफा इलेक्शन कुकिंग पे भी आ रहा हूँ। देखें, जब एक चीज़ इलेक्शन कमीशन ने कर ली है, एक इदारा है, तो उसके बाद कैसे आप कह सकते हैं कि ये इसका इस्तीफा जो है वो दोबारा मतलब इसे नहीं दिया। एक इलेक्शन कमीशन ने किया, ठीक, तो मतलब है कि वो मतलब दूसरी ये समथिंग इज कुकिंग। शाह महमूद साहब ने बहुत सी कुकिंग की है इस्लामाबाद में, ठीक है। उन्होंने आपके कहने पे की होंगी, आपकी पार्टी में रहते थे। मैंने बहुत सी कुकिंग, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बहुत सी कुकिंग, मतलब बहुत सी पार्टियों में रहे, बहुत सी कुकिंग की है, तो उनको ज्यादा तजर्बा होगा कुकिंग का। और आप ज्यादा उनको जानता कौन होगा? नहीं, मैं इतना उनको नहीं जानता हूँ। आपकी पार्टी से मतलब आपसे नहीं, मतलब बहुत से उन्होंने जगहों पे कुकिंग की है, तो उनको ज्यादा पता है कुकिंग कब कैसे किधर होती है और किसके कहने पे होती है, वो शायद उनको ज्यादा पता होगा। नहीं, एक आखिरी सवाल अली मोहम्मद साहब ने कहा कि इन्होंने कहा PMLN और पीपल पार्टी के मुतालिक, बिल्कुल हमने ये बयानात भी दिए थे, हमें ये इखलाकी जरूरत भी थी कि शहबाज शरीफ ने ज़रदारी साहब से माफ़ी मांगी थी, आपने भी यही काम किया, आप भी मेजॉरिटी पार्टी हैं, आपने 25 साल तबलीग की परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और आपने सारी पार्टी और पंजाब उनके हवाले कर दिया, तो आप भी तो कम से कम इखलाकी तौर पर माफ़ी मांग लेते। ज़रदारी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही से माफ़ी मांगी थी? क्या चीज़? ज़रदारी साहब ने मांगी थी चौधरी परवेज़ इलाही से माफ़ी? परवेज़ इलाही से क्यों मांगी? कातिल लीग कहते थे ना वो उनको। बिल्कुल मांगी थी, बिल्कुल हमने कहा था जो चीज़ जो है कातिल लीग हमने कहा था, लेकिन जो देखिए वो तो बीबी कह के गई थी उनकी। देखें, जो लोग मोहतरमा शहीद के शहादत में मुलविस थे वो ये नहीं थे, वो एक साजिश थी। और हम आज भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे जो केस पड़ा हुआ है आपके साथ, उस पर उसको डेली बेसिस पे सुना जाए, और हमने कई दफ़ा कहा है कि डेली बेसिस पे वो केस सुना जाए। ठीक है अली मोहम्मद साहब, जरा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी कह दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसमें कम से कम कहीं, और आप और पीपल्स पार्टी तो साथ साथ खड़े हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी और हम अल्लाह ना करे कभी भी साथ साथ खड़े हों, जो अपनी जमात की लीडर को इंसाफ ना दे सके। दोनों लीडरान के मरहूम भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर साहिबा 2 दफ़ा हुकूमत में रही, तीसरी बार ज़रदारी साहब रहे, और चौथी बार ये चौथी बार है। 4 बार में ये भुट्टो रेफरेंस केस को नहीं कर सके ख़त्म, पूरा नहीं करवा सके, अपनी कोशिश नहीं कर सके उस पर। और वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं जानना चाहता हूँ कितनी बार उन्होंने पाकिस्तान में उस पर जो है वो निकले हैं और उन्होंने इसको सीरियस लिया है। जहाँ तक बेनज़ीर साहिब का ताल्लुक है, ये सिर्फ इनका नहीं, पूरी मुमलिकत का, पूरे मुल्क का नुकसान था। मुल्क की लीडर थी और वो भी ये लोग नहीं कर सके थे। उनसे जो बेनज़ीर को इंसाफ ना दिला सके, बेनज़ीर साहिबा को, उनसे हम क्या गिला करें, छोड़े, इनसे इन पे बात नहीं करते। हाँ, मैं जरा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात कर रही हूं कि कम से कम उस पे स्टांस इनका यही है। इनके लिए बस दुआ ही करें, इनके लिए बस दुआ ही करें, क्योंकि आजकल जिस तरह से ये रहम करम पे हैं एक दूसरे के। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये कहूँगा कि बिल्कुल क्लियरली इनको लग रहा था कि इमरान खान साहब जो है 15-20 मिनट के नोटिस पे अगर कोई आप ऐलान करते हैं और हज़ारों लोग निकल आते हैं, या एक दिन के नोटिस पे लाखों लोग निकल आते हैं जलसे के लिए, जुलूस के लिए, तो ये चीज़ें देख के ये परेशान हो गए हैं। और मेरे ख्याल में इनकी परेशानी बनती भी है, क्योंकि अवाम के मैदान में तो ये फारे हैं। आप इनसे पूछे ना, दोनों जमातों से पूछे, मियाँ साहब से लाहौर गया, इनसे कराची गया, खान साहब कराची गए तक नहीं, सिर्फ मैं, मुराद, सईद, असद उमर साहब वगैरह हम सब गए थे, और हमने वहाँ कोई कॉर्नर मीटिंग, थोड़े बहुत जलसे वगैरह किए, फिर सैलाब भी आ गया, तो वो भी बाकी का काम नहीं हो सका। तो वहां से इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अल्लाह के करम से इनकी हुकूमत के नीचे कराची जीतना और इनकी हुकूमत के नीचे लाहौर जीतना, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है अवाम अपना फैसला कर चुके हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? यही रास्ता है, -1 कर दें, ये खान को हटाओ। यार ये खान क्यों सच बोलता है? ये एब्सोल्युटली नॉट कहता है यार, ये अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है, अवाम इसके पीछे खड़ी है, अब हम क्या करेंगे, ये क्या बेचेंगे? तो इनके पास एक ही रास्ता है, किसी न किसी तरीके से -1 करो, बंदे को फारिग करो, ताकि इनको खुला मैदान मिले। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम इनको खुला मैदान नहीं देगी। चले
ایک اور بریک لینا ہے مجھے، بریک سے واپس آتی ہوں. تو جو آج عدالت میں ایک کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں افراد کا معاملہ، جس میں آج وزیر اعظم جب پیش ہوئے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں، کوئی کام نہیں ہوا، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے لاپتہ افراد بازیاب ہوں گے لیکن کسر نہیں چھوڑیں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ سابق سربراہ نے تسلیم کیا کہ شہریوں کو لاپتہ کرنا ریاستی پالیسی تھی، آئین کے مطابق کوئی بھی شہری لاپتہ ہو تو ریاست ذمہ دار ہوگی. بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، ذرا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے جو کیس ہوا اس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جنرل پرویز مشرف کی پالیسی جاری رکھے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجبور ہے. اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجبور ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. آمنہ جنجوعہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ وہ خاتون ہیں جو پچھلے کم از کم بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو 10 سے 12 سال ہو گئے ان کو اس جدوجہد میں، شاید اس سے پہلے ہو. آج بھی وہ عدالت میں موجود تھیں. السلام علیکم آمنہ جنجوعہ صاحبہ. وعلیکم السلام. اچھا، آپ سے جب بھی میری بات ہوئی آپ نے کہا کہ جو حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر جب وہ حکومت میں آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرتی ہے، پھر کمیٹیز بن جاتی ہیں. آج کی عدالتی کارروائی سے آپ کو کوئی امید، کوئی ڈھارس بندھی ہے؟ ہاں جی، یہ تقریباً کافی دنوں سے، کافی یہ مہینوں سے یہ کیسز چل رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اطہر من اللہ صاحب نے بار یہ بات کہی کہ پرویز مشرف سے لے کے اب تک جتنے بھی چیف ایگزیکٹو آئے ہیں، یعنی کہ جو سربراہان مملکت آئے ہیں، انہوں نے اس کو انڈکلیئرڈ پالیسی بنایا ہوا ہے. اور پرویز مشرف صاحب نے تو اپنی کتاب میں بھی، انہوں نے اپنی بایوگرافی میں بھی لکھا کہ ہم نے ڈالرز کے عوض یعنی امریکہ کو اپنے شہری جو ہیں وہ بیچے. تو یعنی اس حد تک وہ یہ ایک انڈکلیئرڈ پالیسی بنی رہی اور اس کے بعد آنے والے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے یہاں تک، اور ابھی تک کسی بھی صدر وزیر اعظم نے اس کے خلاف کوئی سدباب کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس بات سے اطہر من اللہ صاحب بہت زیادہ وہ تھے کہ اس میں پھر چیف ایگزیکٹو ہی ذمہ دار بنتا ہے. تو اس کو انہوں نے طلب کیا تھا اور آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے تھے اور انہوں نے عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے پوری اپنی کوشش کی ہے اور انہوں نے کمٹمنٹس بھی دی ہیں کہ وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے سب کمیٹی آف دا کیبنٹ، اس کو وہ خود مانیٹر کریں گے اور ہر 15 روز میں وہ عدالت میں اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے کہ وہ کمیٹی کس طرح سے کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے اس مسئلے کو میں کوئی ٹالنا نہیں چاہتا بلکہ میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. یہ چیزیں تو ہر دفعہ ہوتی ہیں، آپ پر امید ہیں؟ جی پر امید تو ہم بھی ہر دفعہ پر امید ہوتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پولیٹیکلی ہی حل ہوگا کیونکہ دیکھیں آن بورڈ آپ کو تمام آرمی لیڈرشپ کو بھی لانا پڑے گا اور انٹیلیجنس کو بھی لانا پڑے گا بیسیکلی. فیصل تھینک یو ویری مچ. آپ نظر رکھیے گا. فیصل کریم کوٹی صاحب، ہیومن رائٹس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی پارلیمنٹ اس کو چیئر کرتے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ان کے احتجاج میں جا کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ نظریں چراتے ہیں، یہ معاملہ کبھی حل ہوگا نہیں ہوگا؟ میں آپ کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں لیکن اس چیز سے میں آپ سے جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوں. آج دیکھیے بانٹوں گی میں سیلاب زدگان میں بانٹتے ہیں ایسا نہیں اسلام آباد میں. تو اس میں یہ ہے کہ بالکل جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو جو مسنگ پرسن کہیں یا جو بھی کہیں ان کے کیمپس ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں اسٹیٹمنٹس وہاں پر دیتے ہیں کہ یہ ہوگا، اور جب ہم حکومت میں آتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی مجبوری ہے. لیکن ونس فار آل جیسے آج پرائم منسٹر صاحب گئے تھے کورٹ میں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک آل پارٹیز ٹائپ کانفرنس بلائیں، اس میں تمام اسٹیک ہولڈرس کو بلائیں اور ونس فار آل یہ مسئلے کو حل کریں. ہاں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل اگر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز میں آتے ہیں اور جو بہت مطلب ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف اس کام کیا یا کوئی ایسی چیز ہے تو ٹھیک ہے. ادروائز باقی چیز پہ تھوڑا سا رہوں گی کیونکہ ٹائم کم ہے اور راجہ میرا باز صاحب سے اس کا لیگل ان کا ایک انالیسس لوں گی. لیکن علی محمد صاحب، یہ آل پارٹیز کانفرنس اس مسئلے کا حل ہے آپ کی نظر میں؟ انکلوڈنگ اسٹیک ہولڈرز. یہ اسٹیک ہولڈرز میرے خیال میں تو بیسیکلی پارلیمنٹ پہ بلیو کرنے والا بندہ ہوں
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو میاں صاحب گئے ہیں، شہباز صاحب امپورٹڈ صاحب 25 کلومیٹر کے وزیر اعظم میں کیا یقین دہانی کرانی ہے؟ وہ تو اسلام آباد سے باہر ایک ٹی بی کا ٹیکہ نہیں کسی کو لگوا سکتے. ان کا تو اپنی پارٹی کے خلاف، ان کے اپنے منسٹر ان کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. آپ نکالیں ان کے خلاف جو اپنے نون لیگ کے وزراء ان کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. ان سے کیا آپ نے کوئی پوچھنا ہے؟ میں دیکھیں میری بات سنیں، اس پہ آپ نے فریش الیکشن کے بعد جو نیا پارلیمنٹ بنے وہ اس پہ پارلیمنٹ میں اس پہ فیصلہ سازی کرے. پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ میں اس وقت جو امپورٹنٹ لوگ بیٹھے یہ نہیں. نمبر ٹو دیکھیں، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے پلیز، دیکھیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہوئے، تھوڑا سا ریئلسٹک ہوئے. 70,000 بندہ آپ کا فوت ہوا ہے، 70,000 بندہ، جس میں دہشت گردوں نے ادھم مچایا ہوا تھا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے لائن کہاں کھینچنی ہے. ایک طرف آمنہ بی بی ہیں، مسعود جنجوع صاحبہ، ان کے ہسبینڈ اور اس طرح کے بہت سے لوگ، وہ ایک جنرل کیسز ہے. انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ لائن کہاں ڈرا کرنی ہے. قانونی ہرڈلز کیا ہے راجہ میرا باس؟ جی علی محمد صاحب قانونی ہرڈلز کیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انیشیٹو لیا ہے اٹس ویری گڈ. لیکن آج وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے ہیں، یہ کمیٹی مجھے پتہ ہے بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو کیا انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ جناب 4 ماہ سے یا 5 ماہ سے وہ ہیں تو اس کمیٹی نے کیا اس میں پرفارمنس دی؟ جی ہم اگلی 15 روز کی دیں گے. قانونی اس میں ہرڈل یہ ہے کہ جناب قانون پاکستان، آئین پاکستان کسی بھی شخص کو بغیر آپ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے ہوئے اٹھا نہیں سکتے. کسی کے خلاف اگر کوئی کیس ہے کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ جی کوئی اسٹیٹ کے خلاف کام کیا ہے یا کسی بھی طریقے سے وہ انوالو ہے، تو اس کا جو کورس ہے قانون آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سے ماورا کوئی طریقہ نہیں اڈاپٹ کرنا. وہ بڑے بنائے تھے، اس میں پہلے بھی باتیں ہوئی، وہ جسٹس جاوید صاحب اس کے چیئرمین بھی تھے، تو وہ رپورٹس وغیرہ لینی چاہیے ان سے بھی کہ جی کیا ہوا، وہ کمیشن کیا کر رہا ہے. ادروائز تو چلے پچھلے اتنے وزیر اعظم بھگتائیں، ایک اور آزما لیتے ہیں. وہ کہتے کہ میں کوشش کروں، گارنٹی تو وہ بھی دے کے نہیں آئے. نہیں کوشش تو انہوں نے گارنٹی دی تھی، ایک اور 50 روپے کا ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا، ایک اور بندے کو بھی پیش کرنا تھا، وہ بھی نہیں پیش کیا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ کلی صاحب. راجہ میرے باس علی محمد صاحب، شکریہ. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.